الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کیسے ممکن ہے حقائق بھی سراغوں میں ملے کیسے ممکن ہے حقائق بھی سراغوں میں ملے رحمت حق کی نشان کہتے عذابوں میں ملے ساز وجدان سے سنو نغمہ یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین کرام کافی عرصے بعد الحمدللہ ایک باری تانی وسطی گاگناٹا دے اندر جامعہ رشیدیہ جلال النور لودھنا دے طرفوں ایک خوبصورت محفل منعقد کی تھی پہ اس سالانہ پروگرام محض تواڈی محبت تے تڑپ دے وجہ کر کے ہوں گے کہ تواڈی چاہت ہوندی ہے تے اساں یہ پروگرام کرندے ہیں سارے والد محترم حضرت مولانا سید سعید احمد شاہ صاحب کاظمی جڑے تواڈے نال کافی عرصے تو تعلق دے وچ ہیں تے تساں بھی انہاں دے نال ایسی محبت رکھندے وے کہ یہ ہر ویلے تواڈا تذکرہ کرندے نے تواڈے علاقے دا تذکرہ کرندے نے تے تواڈے تعلق تے تواڈے تعاون تے تواڈے دعائیں دے نال الحمدللہ وہ مدرسہ اج تک شاد و آباد ہے
دعا و التجا ہے بارگاہ الہی دے اندر کہ اللہ رب العزت میں کوئی حق سچ آگ سمجھنے توفیق عطا فرماویں تے سمجھا سکنے توفیق عطا فرماویں تے وال اپنا سارے عمل تے عمل کر سکنے توفیق عطا فرماویں سارے آپ آمین. واضح سامنے کریں چونکہ اپنا گھروں اے نیت کر کے ایسے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی چند جانی سن کے ان تے عمل کرنے کی کوشش کرے سو محبت رسول تر کے آئے ہیں تیمیں محبت رسول چاہ کے تھوڑا جہاں اپنا تشکر جینا سنا تو سفید داڑیاں دور بیٹھے اچھے نہیں لگے پہ میں تلال گزارش کرے سکے اگاں تشکر جینا سنا اگاں آتے باہاں دا آدھن جڑا پہلے آلے وہ پہلے پاوے تو ساں آگے وہ پہلے تے حق بھی توڑا اے نہیں کہ بعد چاہے ہم والدے اتھا پاوے زیادہ سبب ہو گئے میں نہیں چاہتا میں یہ چاہتا کہ تجھے سامنے پاؤ پہلے پاؤ اللہ رب العزت اور شان تے علم و عمل برکتاں عطا فرمائے چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے مہمان بھی تشریف دینا ہے تمہارے سامنے انشاءاللہ بہترین کتاب جیسا بس چند جانی تمہارے سامنے پیش کرے سر اگر تمہاری محبت ہے تمہیں جو نہیں تمہیں بول سکتا میں نے یہ مجال جائیں کہ باری کر سکتا بس اللہ رب العزت میں کو سمجھا سکتے توفیق عطا فرمائے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری امت ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمائے کہ میرے ان محبوب پیغمبر تو بعد دنیا کے اندر کہیں نبی نہیں آنا جنہیں نبی دا سلسلہ ختم تھی گئے تا والے دین دی تبلیغ دین دا پھیلاؤ جڑائے علماء دے طرف ہوتی انہیں تے علماء بارے کو تو رہے ہیں تو صحیح محبت دکھائی ہے آپ بیٹھے ہو یہ اپنے واسطے سعادت دی گال ہے دعا کرو تے اللہ رب العزت اپنا روحاں کو اپنا ساریاں کو یہ چیز ہوتے قائم رہنے توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت نے جنہیں انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیتا حضرت آدم علیہ السلام تو شروع تھے ہیں تے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ دا اے انبیاء کا سلسلہ چلتا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئیے تا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک خاص گال ارشاد فرمائیے جڑی پہلے کہیں نبی واسطے کہیں رسول واسطے کہیں پیغمبر واسطے گال نہیں کی تھی وہ گال کیا ہے وہ میں تمہارے سامنے پیش کرے سا انشاءاللہ ان گال کو آپ سمجھ سکتے ہوں تے عمل کرے سو ایک چھوٹی نہیں آیت چھوٹا جہاں واقعہ تمہارے سامنے رکھ کے انشاءاللہ میں اجازت ساسا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت بیان کی تھی ہے وہ آیت کیا ہے توجہ میری طرف رکھے سو مہمان آمدے رہنے راسے تو سب توجہ میری طرف رکھے سو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ارشاد فرمائی وہ آیت کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے میرے پیغمبر اساں تو سنی خاص صفت نال بھیجے کہ تو سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے تمام مخلوقات واسطے جمادات واسطے نباتات واسطے حیوانات واسطے انسان واسطے مومنین واسطے مومنات واسطے اساں تو رحمت بنا کے بھیجے جنہیں اللہ رب العزت نے اعلان کر دیتے زندگی دے اندر ایسے واقعات موجود ہیں جڑی ان آیت کو سچا ثابت کرنے دی دلیل ثبوت ہیں ایک واقعہ کے سامنے پیش کیا کرنا توجہ رکھے سو اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر مدینہ شریف کے اندر موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں مسجد نبوی کے اندر معلوم کے مطابق جمعہ کے جمعہ کتنے پہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد
ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں آسان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محراب شریف کے اندر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر محراب کے اندر ایک کھجور دا تنا کچی کا سکا منہ کھڑا ہے تجھے کھجی گھسی کے منہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت ہے کہ ہاتھ رکھتے سہارا گھنے بعض روایت ہے ٹکلا کر دیا بعض روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا گھنے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی کہ منبر کے طور پر استعمال کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر جڑا کھجی کا منہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کا خطبہ دے کے نماز پڑھائی میں نماز بعد فارغ کی کے صحابہ کرام فرماتے ہیں مسجد کے باہر میں تیاری پہ کرے ایسے اتنی دیر چہے کو عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر تھی آگے آگے یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ اے میرے ابو پیغمبر میری جان بھی تمہارے تے قربان میرے ماں باپ بھی تمہارے تے قربان میرے ماں باپ بھی تمہارے تے قربان یا رسول اللہ میں جتنے کے مسجد نبوی کے اندر تسنے کھجی کا منہ رکھ کے سہارا گن رہے ہو منبر بڑے ہوئے ہو میرے دو پوترے نے جڑے کاریگر نے فرنیچر بنے بڑا خوبصورت فرنیچر تیار کرے میرا دل آتے مسجد نبوی واسطے تواڈے واسطے اپنے پتراں کو آ کے منبر تیار کراواں او منبر مسجد نبوی دے اندر کھاواں جے تے تساں تشریف فرماؤ کہ خطبہ ارشاد فرمایا کرو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ گال سن کے میٹھا مدنی چپ تھی گیا کیا تھی گیا چپ تھی گیا آپ سے سمجھ چپ تھی گیا مومنین کی زبان چند بولے تو زیادہ بہتر ہے آپ زبان کو صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گال سن کے چپ تھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سمجھ گئی عورت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دیے اجازت دے چھوڑیے ساتھ کے کتابوں کے اندر صرف اتنا واقعی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھی کہ عورت چلی گئی اگلے ہفتے اگلے جمعے جب آپ جانا مسجد نبوی کے اندر تشریف گھیرنے کا منبر آیا پیا یہ کتاب کے اندر درمیانے دنوں میں کیا تھا اس کا میرا ایک خیال ایک تخیل ایک سوچ کہ وہ عورت گھر گئی اسی اپنے پترا کو سجا اسے پتر ساجد ماجد میرے کو لاؤ آج بڑی خوش بختی دی بات ہے بڑی رحمت دی بات ہے بڑی خوش قسمتی دی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بامان واسطے مسجد نبوی کے اندر رکھن واسطے ایک منبر بنا بڑے ان کی خدمت سادے بنے لگ گئی اگر تساں خوشی نال منبر بناؤ تو بڑی عظمت علی گال اسی پر سوچو تو صحیح کہ روزہ رسول سے مدینہ شریف کے اندر رہن والے لوگ جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت دا انہاں بھی کتنی محبت دے نال پورا توجہ دے نال الفت دے نال محبت دے نال منبر تیار کیتا اسی منبر تیار کر کے مسجد نبوی دے اندر آ گئے مسجد نبوی دے اندر منبر شریف لگ گئے صحابہ کرام فرماتے ہیں سجدے اگلے جمعہ دی نماز ادا کرن واسطے مسجد جائے ہیں مسجد جدھر سے کہ منبر آیا پیا اساں انتظار وچ رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنا سے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار وچ بیٹھے اسے اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا دروازہ کھولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف گھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں تھیاں کہ محراب شریف کے اندر منبر شریف آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر والے پاسے چل گئے وینے وینے جڑا کہتے کچھ رمڑ میں وجود تنا جے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر دے تو استعمال کر لیا ان کو کراس کر کے منبر شریف تے چڑھ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تیرے بیان اسانے دے بیٹھے اسے تے اچانک مسجد نبوی دے اندر رومن دی چیخاٹ کیا یہ رومن دی آواز مدن پہ گئی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اساں پریشان تھی کیونکہ آواز کی پہ آندی جے موڑ کتے سے سمجھ آئی کہ یہ جڑا کچی کا منڈ کھڑے خسو کا تنا کھڑے یہ اندر رومن دی آواز
والے پاکستان جڑے کھٹی تھے نہ پتر نہ پتر بھی کہنی تے جڑا بھی کہنی ہے پانی بھی کہنی ہے جان بھی کہنی ہے جو آواز بنا کے قدرت کہندی جے کو پتہ ہے وہ بولے جنہ ایمان ہے وہ بولے اے آواز بنانا لا کون ہے اللہ جے اللہ تبارک و تعالی یہ سن کے تنے دے وچ آواز مار دے دکھا سکن تا اپنے بھی ایڈو کم کاؤ دے خوشیاں لاس اللہ تبارک و تعالی یہ چیز دکھا دے صحابہ کرام فرماتے ہیں اساں شرم جیو بھی سن کے تنے دے ہم ہون دی آواز کیوں پہ آندی ہے اساں نیچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے تشریف فرما تھی تے پہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے تلے آئے بعض روایت جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلے آئے آئے چھکے ہونے دے ہوتے شفقت اللہ رحمت اللہ پیار اللہ ہاتھ رکھے بعض روایت جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلے منبر شریف سے لانے پیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ یعنی دے ہوتے شفقت اللہ اسرار رحمت اللہ اسرار محبت اللہ اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلے تن میں رحمت اللہ تمہیں بہن کھبا کے مون مندر کی پاک سینے چلائے سینے لائے تے وہ کھجی دے وچ آوان والی آواز چپ چپ آپ کو سبحان اللہ کھجی دا چپ تے مومن دی زبان دا بولنے چاہیے لگی بھئی آپ کو سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیکھی بات یہ کھجی دا مومن چپ تھی گئے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اساں جے ٹھیک چپ تھی گئے تو سارے ذہن فوراً یہ یاد آئی کہ وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین سبحان اللہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں کہ بھی کیا ہے کہ رحمت کے صدقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دے تنے ہونے تنے کو چپ کرا دیا میرے دوستو یہ صرف کھجور تنے دیگال سے نہیں تک کہنا ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی نبوت بھی چلتی چاہیے تو وہاں درس نہیں چلنے چاہیے واقعی کے اندر اپنے راستے ایک سبق ہے کہ درس وہ سبق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جی میں لوگوں واسطے رحمت بن کے آیا یہ میرے مہینوں نے بھی اپنے پیاں لوگوں واسطے رحمت بن کے آیا پیاں لوگوں واسطے رحمت بن کے آیا لیکن آئندہ مسلمان اپنی اپنی ماں کو چھوڑ کے یار نال ٹورے ٹپے بدلے میں آئندہ مسلمان اپنے پیوں ماں کو پریشان کر کے یار دوستوں دے آنکھیں بدلے دے آئندہ مسلمان اپنی بیوی دے آنکھیں لگ کے اپنے ماں باپ کو تکلیف کر دے آئندہ مسلمان اپنے یار دوستوں دے آنکھیں لگ کے اپنی ماں کو پیا کر دے آئندہ مسلمان یار دوستوں دے آنکھیں لگ کے اپنی بیوی دے ظلم کر دے آئندہ مسلمان اپنے بہنی بیراں دے زمین قبض کر کے اپنے بہنی بیراں دا حق ہار کے اپنے بہنی بیراں دا بندہ کھڑا کے غیر ملکاں دے ٹورے ٹپے بدل دے اے ساری شریعت نہیں ساری شریعت اے اساں دنیا کو یاد کر لو تے چپ کرو روندیاں کو خوش کرو ساری شریعت سارا ساڈا پیغمبر دا درس ہے کہ مومن نہیں تے نال اچھا تعلق قائم رکھے اپنے رشتہ داراں کو اپنے نال جوڑ کے رکھے اپنے یار دوستاں کو جوڑ کے رکھے پیو ماں دا بھی ادب کرے اپنی بیوی دا بھی خیال رکھے حقوق ادا کرے یارو واجب ہے کہ وہی تو درس بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات جن 1400 سال پہلے اج مسلمان واسطے ہوئی عمل کرن دا حق رکھے ہیں اپنا سارے جڑے مسجد دے اندر جمع تھے بیٹھے ہیں اپا یہ چیز دا وعدہ کرو کہ اج بعد اساں شریعت کو سمجھن دی کوشش کرے آپ انشاءاللہ شریعت کو سمجھن دی کوشش کرے عمل نہیں کرے تے اپنے آمن والی نسل تک پہنچے دعا کرو کہ اللہ رب العزت صاحب کی چیزوں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ما علینا الا البلاغ المبین